الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آثار المنافق ثلاث إذا حدث كذب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دوستوں، کئی دنوں سے ایک مضمون چل رہا ہے، شاید آپ بھی اکتا گئے ہوں گے، لیکن میں اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تین قسم کے آدمی ہے، اور تین قسموں میں سے ایک قسم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائزون مفلحون کہا ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنے اندر وہ علامتیں، وہ نشانیاں، وہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے جب ہماری موت ہو تو فائزون اور مفلحون میں ہمارا شمار ہو. دوسری دو قسمیں وہ اللہ کے مخالفین کی ہیں. ان میں ایک تو ہے کافر اور مشرک. کافر اور مشرک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں، اور مرنے کے بعد اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی رحم، کوئی بھی شفقت، کوئی بھی سہولت، کوئی بھی آسانی ملنے والی نہیں. خود قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر شرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حال میں بھی اس کی مغفرت کرنے والے نہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ جل جلالہ و من والہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اور ان کے لیے عذاب بھی بتایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. بہت سخت عذاب ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا. جہنم کا عذاب بہت سخت ہے. تیسری قسم بتائی تھی جس کو ہم منافقین سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کی صورت بتائی تھی کہ دل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر نماز بھی پڑھتا ہے اور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن دل سے وہ منکر ہے. اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل. جہنم میں سب سے زیادہ سخت، سب سے زیادہ سزا کی جو جگہ ہوگی اس میں یہ منافقین ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ منافق اور منافق کے ہر صورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور اسی وجہ سے یہ موضوع آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے. اس میں بتایا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہ آثار المنافق ثلاث. منافق کی نشانیاں تین ہیں. اذا حدث کذب. جب بھی بات کرے تو جھوٹی بات کرے، اور جھوٹ کے اوپر ہی میں نے گزشتہ تمہیں بتایا تھا کہ بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے سب سے سچی کتاب ہمیں عطا فرمائی قرآن پاک. سب سے سچا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، جس کو ہم صادق الامین کے نام سے پکارا کرتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو، جھوٹی گواہی دینے کو، جھوٹی قسم کھانے کو بہت ہی بڑا گناہ قرار دیا ہے. اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. میں نے گزشتہ بتایا تھا
کہ دیکھو یہ کورونا کا زمانہ ہے اور کورونا کی خاص علامتیں بھی ہیں جو لوگ جانتے بھی ہیں. اس میں سے نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ ہو جانا. اب ذرا سا بھی کسی آدمی کو نزلہ، زکام، کھانسی ہو جائے تو وہ فوراً ڈر جاتا ہے کہ کہیں مجھے کورونا نہ ہو گیا ہو، اور اس سے بچنے کے جتنے راستے اور جتنے طریقے ہیں وہ سارے طریقے استعمال کرنا وہ شروع کر دیتا ہے. اس کے دل میں اطمینان تو ہے کہ کورونا نہیں ہے، لیکن کورونا کی سی علامت ہے. جب کورونا ہی ہو جائے اور کورونا ہی معلوم ہو جائے تو پھر آدمی کے لیے بہت ہی زیادہ ہلاکت کا دروازہ کھل جاتا ہے، نا امیدی کا دروازہ کھل جاتا ہے. لیکن ابھی اس درجے میں نہیں پہنچا، صرف علامات ہی ہے تو بھی وہ اتنا ڈر جاتا ہے گویا کہ وہ اسی میں مبتلا ہو گیا ہے. اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہے وہ، اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ جو صورتیں کرنی چاہیے، جو صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری صورتیں کر لیتا ہے کہ کہیں یہ علامت مجھ سے نکل جائے، یہ علامت مجھ سے دور ہو جائے. بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور یہ ایمان بہت ہی قیمتی ہے. پہلے میں بتا چکا ہوں. یہ علامت کورونا والی وہ تو بہت تو جان لے لے گی، لیکن اگر کوئی علامت ایسی ہو کہ جو ایمان لے لے تو اس سے تو آدمی کو بہت زیادہ احتراز کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. انہی میں سے ایک چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جس کو جھوٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ جب آدمی بات کرتا ہے، بولتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے. وہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولتا رہتا ہے تو سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کا نام صدیقین کی فہرست میں لکھ دیتا ہے. اگر ہم سچ بولتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر صدیق اور انبیاء کرام جو سچے ہیں ان کی جو فہرست ہے سچ بولنے والوں کی، ان میں ہمارا نام لکھ دیا جاتا ہے. اور آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کذابین اور جھوٹوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، اور اسی طریقے سے جھوٹے لوگ جو ہیں ان جھوٹ بولنے والوں میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے. بزرگوں اور دوستوں، اس وجہ سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اور آج اس مجلس میں یہ عہد کریں کہ جھوٹ بہت ہی بری چیز ہے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن اب اس وقت ہم سچی توبہ کرتے ہیں اور پکا ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی جھوٹ کو نہیں بولیں گے. اور اسی چیز کے لیے میں یہ دو تین جمعہ سے یہ موضوع آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں جھوٹ کی برائی اور جھوٹ کا ناپسندیدہ ہونا اور جھوٹ کا گندا ہونا یہ ہمارے دل میں آ جائے. جب تک یہ نہیں آئے گا وہاں تک آدمی جھوٹ سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا. بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ یہ حدیث جو بھی میں نے آپ حضرات کو سنائی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم نے جب پڑھی تو اس وقت ہمارے ایک استاد تھے مشکات کے مدرس مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے قصہ سنایا تھا. اور یہی حدیث جب نے بخاری میں پڑھی حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ سے، تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے بھی ہمیں ایک قصہ سنایا کہ ہمارا اتہاس اور ہماری تاریخ بہت ہی اونچی تاریخ ہے. یہ تو ہم نے اپنی تاریخ کو اپنے آپ ضائع کر دیا، ورنہ مسلمان کا جو ایک مقام تھا، ایمان والے کا ایک مقام تھا، ایمان والے کا ایک درجہ تھا، دنیا کی ساری طاقتیں اس کے سامنے جھکتی تھی. 1947 کے بعد جب یہ تقسیم ہوئی
اور مسلمانوں کا بیڑا غرق ہوا، اس وقت مسلمانوں کا جو وقار تھا، جو عزت تھی، وہ عزت کم ہونی شروع ہو گئی، اور آج مسلمان اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ اس کی کہیں کوئی وقت نہیں، کہیں کوئی قیمت نہیں، اور یہ ہم نے اپنی قیمت کو اپنے آپ ضائع کیا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے فرمایا 1947 سے پہلے انگریزوں کا دور تھا، انہی لوگوں کا دور تھا ہمارے ملک کے اوپر، آپ حضرات جانتے ہیں، اور بڑی مشکلوں سے اللہ والوں کی محنتوں سے، کوششوں سے، سب سے پہلے جہاد جو کیا حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا، اور پورا تاریخ ہے، تو فرماتے تھے کہ اس وقت یہ انگریز ہندوستان کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کا اصول تھا کہ چھوٹے موٹے جو کام ہے اس کام کے لیے تو ہندوستان والوں کو ملازمت دے دیا کرتے تھے، لیکن جو بڑے اور اہم عہدے ہیں جیسے جج کا عہدہ ہوا یا دوسرا عہدہ ہوا، وہ صرف انگریزوں ہی کے پاس ہوا کرتا تھا، دوسروں کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے بتایا کہ کاندلے میں ایک جگہ تھی جہاں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ مسلمان کہہ رہے تھے کہ اس جگہ پر پہلے مسجد تھی اور ہم اس جگہ پر دوبارہ مسجد بنائیں گے، اور ہنود کہتے تھے کہ پہلے اس جگہ پر مندر تھا، اس وجہ سے ہم مندر بنائیں گے۔ فساد ہندوستان میں تو عام ہے، ہو گیا، اور اس کی وجہ سے مقدمہ ہو گیا، اور مقدمہ ہو کر جج کے پاس یہ معاملہ پہنچا کہ اس جگہ پر مسلمان بھی دعویٰ کر رہے ہیں اور اس جگہ پر ہندو بھی دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے فرمایا کہ ہمارے اکابرین اس ظالم حکمرانوں سے ہمیشہ سے ناراض رہے، اور ہم بھی ناراض ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسی بات ہے کہ جس کی تعریف کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ حق بات کو تلاش کرنے کے لیے، حقداروں کو حق کو پہنچانے کے لیے، صحیح انصاف کرنے کے لیے جتنی کوششیں کرنی پڑتی ہے وہ ساری کوشش کر لیتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہندوستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کے جو حالات ہیں، ہمارے سامنے ہیں، اور یہاں کے متعلق ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہمارا ایک پیسہ گورنمنٹ کے اوپر نکلتا ہوگا تو ہم کسی طریقے سے بھی اس کو وصول کر لیں گے یا ہمیں مل جائے گا، اور اگر ایک پیسہ بھی حکومت کا نکل رہا ہوگا کسی صورت میں وہ معاف نہیں کرے گی، اس کو دینا پڑے گا اور دینا پڑے گا۔ یہ انصاف کی بات ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن کیا ہے، صرف ابھی اتنا ہی آپ یاد رکھیں۔ تو اس وقت وہاں جو جج تھا، اس جج نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ بہت ہی مشکل ہے، کیا کوئی بہت ہی پرانا آدمی ایسا ہے کہ جو آدمی یہ شہادت دے، یہ گواہی دے کہ اس جگہ پر مسجد تھی، کہ اس جگہ پر مندر تھا؟ جج نے پوچھا تو دونوں فریق نے، ہندو نے، مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد ایک عالم کا نام بتایا کہ یہ عالم بہت ہی پرانے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، اور یہ جو بتائیں گے وہ سچ بتائیں گے۔ اور دونوں پارٹی جج کے پاس گئی اور جا کر اس کا نام پیش کیا۔ مسلمان تھا، جج نے کافروں سے پوچھا کہ تمہیں اس کے اوپر اعتماد ہے کیا؟ کہ ہاں ہمیں اس کے اوپر اعتماد ہے، یہ مسلمان ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ صحیح بتائے گا جو بھی ہوگا، اور ہمیں منظور ہے۔ ایسے وقت میں حکومت کی طرف سے سمن جاری ہوا کرتا ہے، اس مسلمان کے نام جج نے سمن جاری کیا کہ ہماری کورٹ میں حاضر ہو جاؤ، اور ہماری کورٹ میں حاضر ہونے کے بعد ہمیں بتاؤ کہ اس جگہ پر کیا تھا۔ بزرگوں اور دوستوں،
اس وقت جس وقت ہمارا جو زمانہ چل رہا ہے، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے اور علماء نے کیا کام کیا ہے وہ اتہاس سے، تاریخ سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی. بہرحال ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ 1857 میں بہادر شاہ ظفر جب تھا، اس وقت سب سے پہلے ان ہندوستان کو آزادی کی جو کوشش کی گئی، اس کوشش میں شاملی میں جہاد ہوا. اس وقت جو اکابرین اس میں موجود تھے، انہوں نے اس وقت سے اخیر تک ان ظالموں کے خلاف ہمیشہ نفرت کا اظہار کیا. جن کے نام یہ سمن جاری ہوا، اس نے کہا کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ان ظالموں کا میں کبھی منہ نہیں دیکھوں گا. اس وجہ سے میں کورٹ میں آ کر اس کے سامنے کھڑا رہ کر اس کو دیکھ کر میں ججمنٹ نہیں دے سکتا، میں گواہی نہیں دے سکتا، میں حاضر نہیں ہوں گا. حضرت نے فرمایا کہ یہ قوم چاہے کیسے بھی ہو لیکن حق پسند ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کورٹ میں آ جائیے، میری طرف پیٹھ کیجئے، میرا چہرہ مت دیکھیے اور جو حق بات ہے وہ حق بات بتائیے. بزرگ اور دوستوں، بہت بڑی بات ہے یہ. بہرحال وہ بزرگ گئے اور جا کر انہوں نے گواہی دی، اور گواہی دینے کے بعد کہا کہ مسلمان جھوٹ کہہ رہے ہیں، پہلے وہاں مندر تھا اور پھر اس کے بعد یہ مسجد بنی ہے. بہرحال یہ واقعہ میں نے آپ حضرات کو اس وجہ سے سنایا کہ اس زمانے میں بھی 47 سے پہلے مسلمانوں کا ایک وقار تھا کہ وہ حق اور سچ بولتے تھے. آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کچھ نہ پوچھو. اذان ہو گئی، وقت ختم ہو گیا، ورنہ ابھی ایک دوسری بات یاد آ رہی ہے جس سے میں موازنہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، کافروں کا در دورہ ہے. کتنا ظلم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑی. وہ ساری باتوں کو اپنے ذہن میں سوچ لو. شراب، کباب اور ظلم کی ساری چیزیں ذہن میں رکھ لو. لیکن اس وقت میں بھی، اس زمانے میں بھی جھوٹ کو ناپسند کیا جاتا تھا اور کافر تک جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا تھا. کافر تک بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد خط لکھا ہے ہرقل بادشاہ کے نام، رومن امپائر کے بادشاہ کے نام، اور اس میں اس نے اس تحقیق کرنے کے لیے عربوں کو بلایا. تو اس میں حضرت ابو سفیان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے مخالف. وہ خود کہتے ہیں، اب تو وہ مسلمان ہو گئے، ہمارے صحابی ہو گئے اونچے درجے کے، اس لیے ہم ان کا بے عزتی سے ہم نام نہیں لے سکتے، لیکن پہلے حالات ان کی یہ تھی. بادشاہ نے جب پوچھا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو ابو سفیان خود کہہ رہا ہے کہ میرا ارادہ جھوٹ بولنے کا تھا، جھوٹ باتیں بتانے کا تھا، تاکہ بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پکا مخالف ہو جائے. لیکن مجھے ڈر لگا، ابو سفیان کہہ رہا ہے، مجھے ڈر لگا کہ میں یہاں جھوٹ بول دوں گا تو میرے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ میری مخالفت تو نہیں کریں گے، لیکن جب مکہ میں جائیں گے تو جا کر کہیں گے کہ ہمارے سردار نے جھوٹ بولا ہے. یہ سب سے بڑا عیب ہوگا جو میرے جھوٹ بولنے پر مجھے لگتا ہے. بزرگوں اور دوستوں، ابھی وقت کی تنگی کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اس کو تفصیل کے ساتھ اور بیان کروں، لیکن وقت ہو گیا ہے. آج میں صرف آپ حضرات سے ایک ہی بات کا مطالبہ چاہتا ہوں کہ جھوٹ کو برا سمجھو، جو ہو گیا ہے اس کو بھول جاؤ.
اور آج سے اسی وقت یہ توبہ کر لو کہ مرتے دم تک انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے متعلق جو بیان کیا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ جل جلالہ و امن والو مجھے اور آپ حضرات کو سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے، منظور ہے انشاءاللہ۔